اس کام کو جاری رکھتے ہیں. تو ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا اور تواتر کے ساتھ یہ کام کرتے رہے اور نالوں نے اچھا پرفارم کیا. جبھی ماضی میں جو 19 تاریخ کو بارش ہوئی، 20 تاریخ کو بارش ہوئی، ہم پانی کی نکاسی کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے. تو کل بھی میں نے اور ڈپٹی میئر صاحب نے مختلف مقامات کا وزٹ کیا تھا الگ الگ اور چیزوں کی جانچ کی تھی. جو روایتی چوکنگ پوائنٹس تھے وہاں بھی گئے، جہاں کام ہو رہا تھا وہاں پر بھی گئے تاکہ سچویشن کو خود دیکھا جا سکے. سچویشن جو نالوں کی صفائی کے اعتبار سے ہے وہ اطمینان بخش ہے کہ ہاں نالے کلیئر ہیں، نالے پانی چوکنگ پوائنٹس کلیئر کر دیے گئے جس کی وجہ سے نالے چل رہے ہیں. چاہے وہ گجر نالا ہو جو بڑا آپ کا نالا ہے، اورنگی نالا آپ کا دوسرا بڑا نالا ہے، محمود آباد آپ کا تیسرا بڑا نالا ہے. ان تینوں بڑے نالوں کے اوپر صفائی کا کام کیا گیا. اس کے علاوہ 43 اور بڑے جو کے ایم سی کے نالے ہیں اس کے اوپر ہم کام کرتے رہے اور آج بھی مشینری اور وہاں لیبر ڈپلائیڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اضافی پمپس وہاں انسٹال کیے. کراچی کے 14 انڈر پاسز جو ہمارے ہیں ان انڈر پاسز کے اندر تاکہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے اور لوگوں کو تکلیف یا پریشانی نہ ہو، ان جگہوں پر بھی ہم نے کچھ تو انڈر پاسز کی اپنی مشینری ہے اور کچھ اضافی پمپس ہم نے وہاں پر انسٹال کیے ہیں تاکہ پانی کی نکاسی کو تیزی سے کیا جا سکے اور لوگوں کو کم سے کم پریشانی ہو. کچھ اور نشیبی علاقے ہمارے وہاں پر بھی ہم نے ڈپلائمنٹ کیا اور ڈپلائمنٹ صرف مشینری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ مینول لیبر بھی ہم نے کی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو اتر کے کچھ چوکنگ پوائنٹس پہ ایسا ہوتا ہے کہ کچرا پھنس جاتا ہے اور وہاں پہ آپ مشینری کو اتار نہیں سکتے، تو ہمارا انشاءاللہ مینول لیبر بھی موجود ہوگا تاکہ ہم اس چوکنگ پوائنٹ کو بارش کے دوران بھی انشاءاللہ ایڈریس کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہماری جو 120 گاڑیاں ہیں وہ بھی ہم نے موبلائز کی ہوئی ہیں. جو سکشن جیٹنگ کی ہیں وہ بھی فیلڈ میں ہوں گی. ان کے فیول کو ہم نے میک شور کیا ہوا ہے تاکہ اس طرح کی کوئی تکنیکی ڈیفیکلٹی نہ آئے. اس کا بھی ڈپلائمنٹ پلان ہمارا تیار ہے تاکہ شہر کے گلی محلوں میں جہاں پر ٹاؤنز کو ہماری مدد درکار ہوگی وہاں پر ہم ان نیلی گاڑیوں کے ذریعے پانی کی نکاسی کو سکشن کے ذریعے جیٹنگ کے ذریعے اس کو انشاءاللہ یقینی بنائیں گے. صبح میری چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ حسن دونوں سے گفتگو ہوئی ہے ایک ایمرجنسی پلان کے حوالے سے، کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کبھی بھی بارش ہوتی ہے لوگ پینک ہوتے ہیں اور اس پینک کی صورتحال میں وہ گھروں سے نکلتے ہیں، دفاتر سے نکلتے ہیں اور ہماری ٹریفک کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور جو انتظامیہ کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں خلل آتا ہے. تو اس کا بھی ہم نے ایک ڈپلائمنٹ پلان طے کیا ہے. 3 بجے بھی ہم نے ایک اور میٹنگ رکھی ہے تاکہ ٹریفک پولیس اور ہمارے وارڈنز وہ مل کے کام کریں تاکہ لوگوں کو سڑکوں پہ کم سے کم تکلیف ہو. ہم نے کچھ میجر چوکنگ پوائنٹس پہ جس میں پچھلی 19 اگست کی بارش میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ گاڑی میں محصور ہو گئے تھے، تو ہم نے اس کے اطراف میں کچھ اپنے ریلیف کیمپس بنائے ہیں جہاں پر ہدایت جاری کی گئی کہ پانی وغیرہ اور کچھ بسکٹ وغیرہ ہوں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی وہاں پھنس جاتا ہے تو اس کو ہم یہ چیز مہیا کر سکیں. تمام جو بلدیاتی اہلکار ہیں ان کی چھٹیوں کو کینسل کر دیا گیا ہے. عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے، کام کیا جا رہا ہے. میں ڈپٹی میئر صاحب ہوں، ہمارے تمام یو سی چیئرمین صاحبان ہوں، وہ گراؤنڈ میں موجود ہیں تاکہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے. میں لوگوں کو ایک بار پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا اور یہ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ آپ کے نالوں کی ایک کیپیسٹی ہے اور وہ کیپیسٹی 40 ملی میٹر ہے. 40 ملی میٹر بارش سے زیادہ اگر بارش ہوتی ہے اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے، ایک سپل اوور افیکٹ آتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے پچھلی بار بارشوں میں دیکھا کہ آپ کی انتظامیہ متحرک تھی، آپ کی انتظامیہ گراؤنڈ پر موجود تھی، آپ کا میئر ہو، ڈپٹی میئر ہو، آپ کے مختلف نمائندے ہوں، وہ گراؤنڈ پر موجود تھے. وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر بلدیات گراؤنڈ پر موجود تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بارش رکنے کے چند گھنٹوں کے اندر
ہم اپنی میجر سڑکوں کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے اور ہم نے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا تھا. تو اگین یہ چیلنج بالکل ہمارے لیے ہوگا، لیکن عملہ پر امید ہے، عملہ جو ہے وہ متحرک ہے، اور انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جو بھی ریلیف کا کام ہوگا اس کو تیزی کے ساتھ ہم کر سکیں. 2 چیلنجز ہمارے لیے ہوں گے. ایک چیلنج تو میں نے آپ کو کیپیسٹی کا بتا دیا، 2 چیلنجز ہوں گے جس پہ مجھے میڈیا کی تھوڑی سی مدد درکار ہے تاکہ ہم شہریوں کو یہ چیز ایکسپلین کر سکیں. دیکھیں، پہلا چیلنج یہ ہے کہ پلیز پینک نہ کریں. یہ جو کبھی سوشل میڈیا پہ خبر چلتی ہے کہ تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے، خطرناک بارش ہونے والی ہے، یہ تمام فیصلے حکومت کرتی ہے سچویشن کو مد نظر رکھنے کے بعد. آج بھی لوگوں کو پریشانی تھی، گھبراہٹ تھی. کل بھی رات کو مجھے لوگ کال کر رہے تھے کہ جی چھٹی کا اعلان کر دیں، بارش ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ تمام چیزوں کو بروئے خاطر رکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے. ہمارے پاس جو اسیسمنٹ تھی، ہمارے پاس جو اطلاعات تھی کہ دن میں کوئی اس طرح کی خطرناک بارش نہیں ہوگی، اس لیے تعطیل کا اعلان نہیں کیا گیا. اسکول کالجز کھلے، دفاتر کھلے، اور سچویشن کو ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. تو یہ جو قیاس آرائی ہوتی ہے کہ اس کو نہ کریں. اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہوگی، آپ کی حکومت، آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے منتخب نمائندے انشاءاللہ سچویشن کو مد نظر رکھنے کے بعد، ایکسپرٹس کی گائیڈنس کے بعد انشاءاللہ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے. دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قیاس آرائی سٹارٹ ہوتی ہے تو لوگ پینک کرتے ہیں، اور جب پینک کرتے ہیں تو لوگ اپنی فیکٹری سے، اپنے دفتر سے نکلتے ہیں. اور جب وہ نکلتے ہیں تو کوئی قیوم آباد پہ آ کے، کوئی شارع دارالعلوم پہ آ کے، کوئی شارع فیصل پہ آ کے، کوئی کارساز راشد مناز روڈ پر پہنچ کے، کوئی شارع شیر شاہ سوری پر پہنچ کے، کوئی شارع پاکستان پہ گرو مندر پہ پہنچ کے، ہر طرف سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اور پانی موجود ہوتا ہے، تو ایک کیوس کریٹ ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہم انتظامیہ کو بھی ان جگہوں پر پہنچنے میں دقت ہوتی ہے. میں لوگوں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بارش کی سچویشن ہوتی ہے تو خدارہ فوری طور پر نہ نکلیں. ہمیں 2 سے 2.5 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں بارش رکنے کے بعد جگہوں کو کلیئر کرنے کے لیے. ہمارا عملہ موجود ہوگا. میں لوگوں کو گزارش کروں گا کہ پینک کیے بغیر جہاں ہیں وہاں رکیں. انشاءاللہ وی ول انشور کہ جس طرح ہم نے 19 تاریخ کو یہ کر کے دکھایا تھا، ایک بار پھر ہم حتی الامکان کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو تکلیف کم سے کم ہو، پانی نہ کھڑا ہو. لیکن جہاں پر پانی کھڑا ہوتا بھی ہے وہاں پر انشاءاللہ عملہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں چیزوں کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو پائے گا. آخری چیز جو اگین میں لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو شہر کے یہ نالے ہیں، جو 46 نالے میں نے آپ کو بتائے، یہ سب کے سب آخر میں سمندر میں جاتے ہیں. سمندر کے ذریعے نالوں کا ڈسپوزل ہے. کل سب کو پتا ہے لونر ایکلپس تھا، چاند گرہن، 14ویں کا زمانہ ہے، اور ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں، جن کا سمندر سے واسطہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہائی ٹائیڈ کا زمانہ ہوتا ہے. اور ہائی ٹائیڈ میں چونکہ سمندر زور پکڑتا ہے، وہ پانی کو دھکیلتا ہے، پانی کو لیتا نہیں ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج میں یہ سمجھتا ہوں، وہ چیلنج یہ ہے کہ ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہے، آپ کے سمندر اس طریقے سے شاید پانی نہ اٹھائے. میں نے آج صبح بھی، جیسے میں نے کل مختلف جگہوں کا دورہ کیا تھا، آج صبح بھی میں جو سمندر کے ہمارے آؤٹ لیٹ ڈرین ہے، آؤٹ فال ڈرین ہے، میں وہاں پہنچا. اور میں آپ کو مثال دوں گا. میں چاہوں گا آپ دوستوں سے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس کے اوپر، لوگوں کو ایکسپلین کریں اس چیز کے اوپر کہ جو نہر خیام ہے وہ الٹی سمت میں بہہ رہی تھی. یعنی کہ نہر خیام جو کہ سارا پانی، چاہے وہ ہجرت کالونی کی سائڈ سے آتا ہو، پی آئی ڈی سی کی طرف سے آتا ہو، چاہے وہ سول لائنز کی طرف سے آتا ہو، یا کلفٹن بلاک 8 بلاک 9 کی طرف سے آتا ہو، وہ نہر خیام سے ہوتا ہوا بے نظیر بھٹو پارک سے ہوتا ہوا چنا کریک میں جاتا ہے. اور آج جب صورتحال صبح میں نے دیکھی، نالا بالکل صاف تھا. میں نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ شیئر کیے، میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا. جب میں نے صبح
اس جگہ کا معائنہ کیا تو ہمارا جو کام تھا کہ نالے کو کلیئر رکھنا ہے، نالا بالکل کلیئر ہے، پانی فلو کر رہا ہے، لیکن چنا کریک سے پانی نہر خیام کی طرف آ رہا ہے، نہر خیام سے پانی چنا کریک کی طرف نہیں جا رہا. تو یہ ایک چیلنج ہوگا آج کل جو بارش ہوگی ہماری انتظامیہ کے لیے، اور صرف کراچی شہر میں نہیں، میں سمجھتا ہوں جو اوپر سے شمالی کراچی سے شمالی علاقہ جات سے پانی صوبہ سندھ میں اب داخل ہو رہا ہے، وہ ٹھٹا سجاول سے کیٹی بندر سے جو سمندر کی طرف جائے گا، وہاں پہ ایک چیلنج ہوگا وہاں کی انتظامیہ کو بھی. تو یہ میں چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس پہ سیاست سٹارٹ ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ انتظامات جو ہیومنلی پاسبل ہے وہ تمام انتظامات انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور جو بھی سچویشن ہوگی وہ آپ کے نمائندے انشاءاللہ اس کو ٹیکل کریں گے، کیٹر فور کریں گے. کچھ چیزوں پہ نیچرل جو چیلنجز ہیں، شاید منم ظفر صاحب سمندر سنبھال لیں، کیونکہ اس کے جواب میں وہ پریس کانفرنس ضرور کریں گے، اس پہ کوئی میری میم بھی بنے گی، بٹ باہر کیا میرا کام تھا لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ چیلنج ہوگا. ہیو فیتھ ان یور گورنمنٹ، ہیو فیتھ ان یور ایڈمنسٹریشن. یہ وہ والی انتظامیہ نہیں ہے کہ کیفے پیالہ پر بیٹھے ہوں اور چائے پراٹھا کھا رہے ہوں. یہ وہ انتظامیہ جو انشاءاللہ گراؤنڈ پر ہوگی، اور میں اپنی تمام میونسپل ٹیم کو بک کرنا چاہوں گا، سپورٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماضی میں بھی ایسن طریقے سے کام کیے، محنت کیے، اور آج بھی ابھی ربیع الاول کے دنوں میں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ تمام عملہ جو ہے وہ متحرک نظر آیا، کام کر رہا تھا. میں ایک بار پھر ان کو شاباش بھی دینا چاہوں گا، ان کو کہنا چاہوں گا کہ ایک مزید اگلے 3-4 دن کا چیلنج ہے ہمارے لیے، اسی طریقے سے محنت کریں تاکہ ہم اپنے شہر کراچی کی عوام کی بہتر طریقے سے خدمت کر پائیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.